کتاب الحج الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية۔ کتاب الحج، آج ہم کتاب الحج شروع کریں گے بھائی۔ یاد رکھیے حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج اور حج، ہا کے فتحہ اور ہا کے کسرہ دونوں کے ساتھ یہ لفظ پڑھا جاتا ہے بھائی، حجن اور حجن، اور اس کا معنی ہے عربی زبان میں مطلقاً کسی چیز کا ارادہ کرنا، جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ حج جو ہے مطلقاً ارادے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی شے عظیم کا ارادہ کرنا یہ حج کہلاتا ہے بھائی۔ معنی سمجھ میں آیا حج کا بھائی؟ بعض علماء کیا فرماتے ہیں، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، مطلقاً ارادہ کرنا کسی چیز کا، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج کا معنی جو ہے وہ شے عظیم کا ارادہ کرنا ہے، یعنی کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا۔ کسی چھوٹی چیز کا ارادہ کیا جائے اس کو حج نہیں کہا جاتا بھائی۔ یہ تو عربی زبان کے اعتبار سے لفظ حج کا معنی ہوا۔ اصطلاح شریعت کے اندر حج کی تعریف یہ ہے بھائی، الحج هو زیارت، الحج هو زیارت مکان مخصوص، الحج هو زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص، فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، بفعل مخصوص۔ جی تعریف لکھ لی بھائی، الحج هو زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، کہ اصطلاح شریعت میں حج نام ہے ایک مخصوص جگہ کی زیارت کا، یعنی وہ بیت اللہ اور عرفات وغیرہ جو ہیں، اور فی زمن مخصوص، مخصوص زمانے کے اندر، یعنی وہ جو حج کے مہینے ہیں بھائی ان کے اندر، اور بفعل مخصوص، مخصوص فعل کے ساتھ، یعنی وہ جو طواف زیارت اور وقوف عرفات وغیرہ ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے حج بھائی۔ جبکہ بعض علماء نے حج کی یہ تعریف کی ہے، بعض علماء نے حج کی یہ تعریف کی ہے، الحج ہوا قصد البیت، الحج ہوا قصد البیت، قصد صاد کے ساتھ ہے ارادہ کرنا، الحج ہوا قصد البیت لأداء رکن، لأداء رکن من ارکان الدین، لأداء رکن من ارکان الدین۔ تو بعض علماء نے حج کی کیا تعریف کی؟ ہوا قصد البیت لأداء رکن من ارکان الدین، وہ بیت اللہ کا ارادہ کرنا لأداء رکن من ارکان الدین، ارکان دین میں سے ایک رکن کو ادا کرنے کے لیے بھائی۔ بات سمجھ میں آگے؟ ارکان دین یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں سے ایک رکن، یعنی جو حج ہے اس کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا۔ یاد رکھیے حج جو ہے، حج 9 ہجری میں فرض ہوا بھائی،
9 ہجری میں، جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ 6 ہجری میں فرض ہوا، بعضوں نے 7 ہجری کا قول کیا اور بعض نے 8 ہجری کا لکھا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا بھائی۔ جی اب دیکھیے کتاب پر بھائی، کتاب الحج، یہ کتاب ہے حج کے بیان میں۔ الحج واجب علی الاحرار البالغین العقلاء الاصحاء، حج جو ہے واجب ہے علی الاحرار، آزاد پر، آزاد لوگوں پر، البالغین جو بالغ ہوں، العقلاء جو عقل والے ہوں، الاصحاء جو تندرست ہوں بھائی۔ احرار کی قید لگائی، احرار کہ حج واجب ہے آزاد پر، تو غلام نکل گئے بھائی، غلام پر حج فرض نہیں بھائی۔ اگر وہ اب حج ادا کر بھی لے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا، وہ نفلی حج ہوگا، لہذا آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد اور پھر اس کے پاس مال آ جائے، یرحمک اللہ، آزاد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مال دے دیں تو پھر اس کو دوبارہ فرض حج کرنا پڑے گا بھائی۔ تو دوسری قید آئی البالغین، کہ بالغ ہوں بھائی، تو بالغ کے ذریعے نابالغ کو نکال دیا بھائی، بچے پر بھی حج فرض نہیں ہے بھائی۔ العقلاء، عقلاء کی قید کے ذریعے مجنون کو نکال دیا بھائی، مجنون پر بھی حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے بھائی۔ الاصحاء، اصحاء جو تندرست ہوں بھائی، تو اس کے ذریعے اپاہج وغیرہ کو نکال دیا بھائی۔ متن کے اندر یہ الاصحاء کی قید لگا دی بھائی، یاد رکھیے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وہ فرماتے ہیں کہ حج کے اندر اس شخص کا تندرست ہونا اور ٹھیک ہونا ضروری ہے بھائی، پھر ہی حج واجب ہوگا۔ اگر وہ معذور ہے، اپاہج ہے، تو پھر اس پر حج واجب نہیں، جبکہ صاحبین فرماتے نہیں، اپاہج پر بھی کیا ہے؟ حج فرض ہے بھائی، حج فرض ہے۔ تو کہتے ہیں الحج واجب علی الاحرار البالغین العقلاء الاصحاء، حج جو ہے واجب ہے آزاد، بالغ، عاقل اور تندرست لوگوں پر، اذا قدروا علی الزاد والراحلۃ، جبکہ وہ قادر ہوں زاد اور راحلہ پر۔ زاد ہے، زاد کہتے ہیں سامان سفر کو بھائی، توشہ، راستے میں کھانے پینے کا سامان ہے، خرچہ وغیرہ جو ہے وہ ہے زاد بھائی، اور راحلہ سواری بھائی، سواری۔ تو جب یہ آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور صحیح سلامت ہو، جب یہ شخص قادر ہو کس پر؟ زاد راہ پر بھی، یعنی راستے کے خرچ وغیرہ اور خرچے پر بھی، والراحلتی اور سواری پر بھی قادر ہو۔ سواری اپنی ہونا ضروری نہیں ہے، جس طریقے سے بھی ہو، یعنی چاہے اپنی ہو چاہے کرایہ پر لینے پر قادر ہو گئی، تو اس پر حج فرض ہوگا۔ فاضلا عن المسکن وما لا بد منه وعن نفقۃ عیالہ الی حین عودہ، اور اس حال میں کہ یہ زاد اور راحلہ جو ہیں یہ زائد ہونے چاہیے عن المسکن، اس شخص کی رہائش سے بھائی، اس کے رہائش یعنی رہنے کی جگہ سے، وما لا بد منہ اور ان چیزوں سے جو ضروری ہیں، یعنی ضروری سامان وغیرہ گھر کا جو ہے، وعن نفقۃ عیالہ اور اس کے جو گھر والوں کا نفقہ ہے، الی حین عودہ اس کی واپسی کے وقت تک بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ زاد اور راحلہ جو ہیں یہ زائد ہونے چاہیے، اس کی رہائش سے بھی، اس کے جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں گھر پر ان سے بھی یہ زائد ہو، اور اسی طرح اس کے گھر والوں کے لیے واپسی تک جو خرچہ وغیرہ ضرورت ہے
اس سے زائد زاد اور راحلہ ہوں بھائی، زاد اور راحلہ سمجھ میں آیا بھائی، ان کو نکال کر، تو پھر ان چیزوں کو نکال کر پھر اس کے پاس اگر اتنا خرچ ہے کہ حج کے لیے جا سکتا ہے، سواری وغیرہ کا بندوبست کر سکتا ہے، تو اس شخص پر حج واجب ہوگا، اور اگر اتنا نہیں ہے اس کے پاس تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے بھائی۔ وکانت طریق آمینہ، اور راستہ بھی امن والا ہو بھائی، راستہ بھی امن والا ہو۔ جی آگے تفصیل بیان کریں گے بھائی کہ راستہ کا امن والا ہونا یہ نفس وجوب کی شرط ہے یا وجوب ادا کی بھائی، وجوب ادا کی۔ مثلا بھائی راستے میں دشمن کی فوجیں وغیرہ موجود ہیں، گزرنے کی صورت نہیں ہے، تو اس شخص پر ادا بھی واجب نہیں، اگرچہ زاد اور راحلہ پر قادر ہے لیکن راستہ امن والا نہیں۔ یا اسی طرح راستے میں جو ہے کوئی ڈاکوؤں کا گروہ ہے، بڑا مشہور ہے، لوگ وہاں سے ڈرتے ہیں، گزرتے ہی نہیں ہے، تو راستہ امن والا نہ ہوا بھائی، لہذا اس پر وجوب نہیں ہے بھائی۔ آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی، کہتے ہیں آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وصفہ بالوجوب وهو فریضۃ محکمۃ ثبتت فرضیتها بالکتاب وهو قوله تعالی وللہ علی الناس حج البیت۔ یہ جو آگے عبارت آ رہی ہے وصفہ بالوجوب، یہ سارے عبارت جو آگے آ رہی ہے صاحب ہدایہ کی، اس میں دو احتمال ہیں۔ اس میں یہ بھی احتمال کہ یہ صاحب قدوری پر اعتراض کر رہے ہیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اعتراض مقصد نہیں ہے، صرف ان کے قول کی تشریح کر رہے ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض اگر ہو تو اعتراض یوں بنے گا کہ صاحب قدوری نے متن کے اندر ذکر کیا الحج واجب، حج کیا ہے؟ واجب ہے، تو صاحب ہدایہ آگے اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صاحب قدوری نے تو حج کو وجوب کے ساتھ موصوف کیا کہ حج واجب ہے، حالانکہ حج تو فریضہ محکمہ ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، پکا فرض ہے جو کس سے ثابت ہے؟ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے بھائی۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ اعتراض بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ صاحب ہدایہ جو ہیں وہ صاحب قدوری کے قول کی شرح کر رہے ہیں اور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وجوب سے واجب کا لفظ جو آیا، واجب سے واجب اصطلاحی نہیں مراد جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ واجب یہاں بمانے لازم کے ہے۔ کس معنی میں ہے؟ ہاں، تو معنی الحج واجب، یعنی حج لازم ہے، ضروری ہے، اور لازم اور ضروری کے اندر تو فرض بھی آ جاتا ہے، اصطلاحی فرض بھی اور اصطلاحی واجب بھی، کیونکہ فرض بھی ضروری ہوتا ہے اور واجب بھی ضروری، تو اس صورت میں دونوں کو شامل ہوا بھائی۔ تو کہتے ہیں وصفہ بالوجوب، صاحب قدوری نے حج کو موصوف کیا وجوب کے ساتھ، یعنی کہ یہ واجب ہے، وَهُوَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ، اور یہ فریضہ محکمہ ہے، مضبوط فریضہ ہے، پکا فریضہ ہے، ثبتت فرضیتها بالکتاب، جس کا فرض ہونا ثابت ہے کتاب اللہ سے، وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج۔ الآیہ اقرأ الآیۃ، آیت کو آپ پڑھ لیجئے، یا الآیۃ معلومۃ کہ آیت معلوم ہے۔ ولا یجب فی العمر الا مرۃ واحدۃ، اور حج واجب نہیں ہوتا مگر عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ، اور حج واجب نہیں ہوتا عمر بھر میں مگر ایک ہی مرتبہ، لأنہ علیہ السلام قیل لہ، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام سے کہا گیا الحج فی کل عام ام مرۃ واحدہ، کہ حج جو ہے وہ ہر سال ہوگا یا ایک ہی مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حج کی فرضیت بتلائی کہ حج فرض ہے، تو ایک شخص نے سوال کیا بھائی کہ
یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا یا ایک ہی مرتبہ؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے. پھر اس نے یہی سوال کیا، پھر حضور علیہ السلام خاموش رہے. پھر اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ ہے، اور فرمانے لگے اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں. اس نے کیا سوال کیا تھا اس شخص نے؟ کیا ہر سال ہے؟ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تم میں اس کی استطاعت نہ ہوتی بھائی. تو صحابہ جو تھے وہ حضور علیہ السلام سے زیادہ سوال نہیں پوچھتے تھے بھائی، زیادہ سوال نہیں، بس جو حکم بتلا دیا جاتا اس پر اپنی پوری کوشش کے مطابق جو ہے اس پر پوری کوشش کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو زیادہ سوالات کو حضور علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے. چنانچہ صحابہ کو بعض اوقات بڑی ضرورت پیش آتی لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کی. پھر کبھی کوئی نیا آدمی آ جاتا مدینہ کے اندر اور اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، نیا مسلمان ہوا ہے یا اسلام لانے کے لیے آیا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس جب آتا تو صحابہ کہتے بھئی یہ بات بھی حضور علیہ السلام سے پوچھ لینا یا یہ بات بھی حضور علیہ السلام سے پوچھ لینا. تو حضور علیہ السلام بس فرماتے جو میں بتا دوں اس پر عمل کرو اور جو نہ بتاؤں وہ مجھ سے مت پوچھو بھائی. تو دیکھو اب اس شخص نے سوال کیا، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جواب نہیں دیا بھائی کہ ہر سال بھائی حج تو اتنا مشکل ہے، زندگی بھر میں کسی کے لیے ایک مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اگر ہر سال ہوتا تو پھر کس مشکل میں پڑ جاتے لوگ بھائی. تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ خاموش رہے، پھر دوبارہ بھی خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نے جواب دیا اور ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا بھائی. تو حضور علیہ السلام سے کہا گیا الحج فی کل عام ام مرۃ واحدۃ، کہ حج جو ہے وہ کیا ہر سال ہے یا ایک ہی مرتبہ؟ فقال لا بل مرۃ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ ایک ہی مرتبہ. فما زاد فهو تطوع، تو جو اس پر زیادہ ہو وہ نفل ہے بھائی. فرض حج ایک ہی ہے، ایک مرتبہ جب وہ ادا ہو جائے اس کے بعد انسان جتنے بھی حج کرے گا وہ نفل حج ہیں بھائی، نفل حج بھائی. وَلِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ، یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں. پہلے حدیث ذکر کر دی کہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی حج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے اور بیت اللہ تو ایک ہی ہے، لہذا عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے. تو سبب کے اندر تکرار ہو تو وجوب کے اندر بھی تکرار آتا ہے، لیکن یہاں بیت اللہ ایک ہی ہے اس لیے عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے. اگر فرض کریں بیت اللہ کئی ہوتے تو کئی حج بھی فرض ہوتے. سبب میں تکرار ہے تو وجوب میں تکرار آتا ہے. جیسے ہر سال رمضان آتا ہے تو ہر سال کے روزے شخص پر فرض ہو جاتے ہیں. ہر روز ظہر کا وقت آ رہا ہے تو ہر روز ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے. مغرب کا وقت آ رہا ہے تو مغرب کی فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ نمازوں کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے. اسی طرح روزے کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے. تو لیکن یہاں پر سبب بیت اللہ ہے اور بیت اللہ تو ایک ہے، اس میں تکرار نہیں، جبکہ وہ وقت کے اندر تکرار ہے. وہ بار بار روزانہ وقت آتا ہے تو اس ہر روز کی نماز اس کے مطابق ہر وقت کی نماز فرض ہوتی ہے. وَلِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ، اور اس لیے کیونکہ حج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے. وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ، اور بیت اللہ کے اندر تو تعدد نہیں ہے. فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ، لہذا وجوب بھی مقرر نہیں ہوگا. ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور پھر یہ حج جو ہے واجب ہے فوری طور پر، یعنی جس سال حج فرض ہو کیا اسی سال حج کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی جس وقت چاہے کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج علی الفور واجب ہے، یعنی فوری طور پر واجب ہے. جس سال حج فرض ہو اسی سال کیا کرنا چاہیے؟ حج ادا کرنا چاہیے. اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا.
جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج جو ہے علی الفور واجب نہیں ہے بلکہ علی التراخی واجب ہے، یعنی تاخیر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جب بھی زندگی بھر میں حج کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اگر تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تاخیر کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا بھائی۔ ہاں، یہ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تاخیر کرے لیکن حج فوت نہ ہو جائے، حج رہ نہ جائے اس سے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا بھائی، گناہگار ہوگا۔ جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک تاخیر کی صورت میں بھی گناہگار ہے، لیکن بہرحال جب بھی وہ حج کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں۔ گناہگار تو وہ ہوگا تاخیر کرنے کی صورت میں، لیکن جب بھی حج کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اور نیز جب بھی کر لے گا تو وہ تاخیر کا گناہ بھی ختم ہو جائے گا، تاخیر کا گناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج جس سال فرض ہوا ہے کوشش کرنی چاہیے فوراً جلد سے جلد ادا کرے، اس لیے کیونکہ حج مخصوص وقت میں ادا ہوتا ہے، سارا سال نہیں ہوتا، حج کا مخصوص وقت ہے، اور جب ایک دفعہ وقت گزر گیا اب پورے سال بعد پھر وہ وقت آئے گا، اور پورا سال تو ایک بڑا لمبا زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں اس شخص کی موت آ جائے، کیونکہ لمبا وقت ہے اور سال بھر میں تو موت کا آنا کوئی نادر چیز نہیں ہے، موت آ ہی جاتی ہے سال میں، تو لہذا اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ثم ہوا واجب علی الفور عند ابی یوسف رحمہ اللہ، پھر یہ حج جو ہے واجب ہے علی الفور، فوری طور پر، عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ما يدل علیہ، اور امام صاحب سے بھی ایسی ہی روایت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ بھئی امام صاحب سے یہ روایت تو نہیں ہے کہ حج فوری طور پر واجب ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے تو یہ روایت ہے کہ حج کیا ہے، فوری کرنا ضروری ہے، جبکہ امام صاحب سے یہ روایت تو نہیں آتی کہ حج علی الفور واجب ہے۔ البتہ امام صاحب سے ایسی روایت آئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حج فوری طور پر ادا کرنا چاہیے، اور وہ روایت یہ کہتے ہیں امام صاحب سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے پاس مال ہو تو کیا اسے حج کرنا چاہیے یا نکاح کرنا چاہیے، کیا بہتر ہے بھائی، حج کرنا چاہیے یا نکاح کرنا چاہیے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اسے حج کرنا چاہیے۔ یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک بھی حج کیا ہے، علی الفور واجب ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ما يدل علیہ، اور امام صاحب سے بھی ایسی روایت ہے جو اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ وعند محمد وشافعی رحمہما اللہ تعالی علی التراخی، جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک حج واجب ہے علی التراخی، تراخی کے طریقے پر، یعنی اطمینان سے، تاخیر کے ساتھ۔ ان کی دلیل کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمُرِ فَكَانَ الْعُمُرُ فِيهِ كَالْوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ، وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ حج جو ہے وہ عمر بھر کا وظیفہ ہے، عمر بھر میں ایک ہی حج ہے، عمر بھر میں ایک ہی حج ہے، تو یہ نماز کی طرح ہوا، جیسے نماز کا وقت لمبا ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر جب چاہے نماز انسان ادا کر لے، جیسے ظہر کا وقت مثلا فرض کریں 12:30 سے شروع ہوتا ہے اور کوئی 5 بجے کے قریب تک رہتا ہے، تو دیکھیے سارا لمبا وقت ہے ظہر کی نماز کا، اور انسان اس میں جب چاہے ادا کرے، چاہے مؤخر کر کے بالکل آخر وقت میں ادا کر دے، وہ ادا ہی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جیسے نماز کے لیے اس کا وقت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ساری عمر کیا ہے، حج کا وقت ہے، تو جب بھی چاہے اس کو ادا کر لے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ رہ نہ جائے بھائی، رہ نہ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمُرِ، اسی کیونکہ حج جو ہے وہ عمر بھر کا وظیفہ ہے، فَكَانَ الْعُمُرُ فِيهِ كَالْوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ،
تو عمر جو ہے وہ اس حج کے معاملے میں اسی طرح ہے جیسے کہ وقت ہے نماز کے معاملے میں وجہ الاولی، پہلے قول کی وجہ، وہ جو امام ابو یوسف اور امام صاحب کا قول آیا بھائی، ان کی وجہ میں نے ذکر کر دی۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ حج کا مخصوص زمانہ ہے، اس سال نہیں کرے گا تو پھر سال کے بعد دوبارہ وہ وقت آئے گا، اور یہ بڑا لمبا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر اس کی موت آ جائے بھائی۔ تو یہ وجہ الاولی، پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ انہ یخص بوقت خاص، کہ حج جو ہے وہ خاص ہے مخصوص وقت کے ساتھ، والموت فی سنۃ واحدۃ غیر نادر، اور موت جو ہے ایک پورے سال کے اندر یہ نادر نہیں ہے، سال میں تو موت آ ہی جاتی ہے۔ فیتضیق احتیاطا، تو لہذا وقت تنگ ہوگا بطور احتیاط کے، وقت کو کیا کیا جائے گا، تنگ کیا جائے گا بطور احتیاط کی کہ جلدی کر لے یہ۔ وَلِهَذَا كَانَ التَّعْجِيلُ أَفْضَلُ، اور اسی وجہ سے جلدی کرنا وہ افضل ہے، بخلاف وقت الصلاۃ، بخلاف نماز کے وقت کے۔ امام شافعی اور امام محمد رحمہ اللہ نے کس پر قیاس کیا تھا حج کو؟ نماز پر۔ کہتے ہیں بھئی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا وقت ہوگا ایک نماز کا، اور اتنے وقت میں تو موت کا آنا نادر ہے۔ تندرست آدمی ہوتا ہے تو عموماً اتنے وقت میں موت نہیں، لیکن سال تو بڑا طویل وقت ہے، سال کے اندر تو موت کا آنا نادر نہیں ہے، لہذا دونوں میں فرق آ گیا۔ نماز میں تاخیر کر بھی لے تو اتنے وقت میں موت کا آنا نادر نہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن اگر حج میں تاخیر کرتا ہے وہ تو بڑا لمبا زمانہ ہے، پورے سال کا ہے، تو اس میں موت آ سکتی ہے، لہذا اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معنی بخلاف وقت الصلاۃ، بخلاف نماز کے وقت کے، لأن الموت فی مثلہ نادر، اس لیے کیونکہ موت جو ہے اس قسم کے وقت کے اندر نادر ہے، یعنی تھوڑے سے وقت میں۔ وَإِنَّمَا شَرَطَ الْحُرِّيَّةَ وَالْبُلُوغَ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بھائی متن کے اندر صاحب قدوری نے قید لگا دی آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی۔ الحج واجب علی الاحرار البالغین، تو آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی شرط لگائی، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا شَرَطَ الْحُرِّيَّةَ وَالْبُلُوغَ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور صاحب قدوری نے شرط لگائی آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی بوجہ حضور علیہ السلام کے قول مبارک کے، آپ نے فرمایا ایما عبد حج 10 حجج ثم اعتق فعلیہ حجۃ الاسلام وایما صبی حج 10 حجج ثم بلغ فعلیہ حجۃ الاسلام، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایما عبد، جس کسی غلام نے بھی حج 10 حجج، جس کسی غلام نے بھی 10 حج کر لیے، یعنی غلامی کی حالت میں ہی 10 حج کر لیے، ثم اعتق، پھر اس کو آزاد کر دیا گیا، فعلیہ حجۃ الاسلام، تو اس پر حج الاسلام واجب ہے، فرض ہے۔ حج اسلام یعنی وہ فرض حج، بھائی فرض حج، تو اس پر وہ فرض حج اس کے ذمے باقی ہے، یعنی وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھو غلامی کی حالت میں بے شک 10 حج بھی کر لے، وہ فرض حج ادا نہیں ہوگا، بلکہ آزاد ہونے کے بعد اگر زاد اور راحلہ پر قادر ہو جاتا ہے اور تو اس پر دوبارہ حج کیا ہوگا، اب اس پر حج واجب ہوگا، اب ادا کرے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو فعلیہ حجۃ الاسلام، اس کو بھی اسی طرح بھائی میں نے بتلایا حجۃ الاسلام بھی پڑھ سکتے ہیں اور حجۃ الاسلام بھی، اور حجۃ الاسلام سے کیا مراد ہے، وہ فرض حج مراد ہے بھائی۔ تو ثم اعتق، پھر اس کو آزاد کر دیا گیا، فعلیہ حجۃ الاسلامی، تو اس پر حج الاسلام ہے، یعنی فرض حج ہے۔ وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ 10 حِجَجٍ، اور جس بچے نے 10 حج بھی کر لیے، ثم بلغ، پھر بالغ ہو گیا، فعلیہ حجۃ الاسلام، تو اس پر حج الاسلام فرض ہے، واجب ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد پھر کرنا پڑے گا۔ جو پہلے کیے تھے وہ سارے کیا تھے، نفلی حج تھے بھائی۔ جی یہ تو تھی نقلی دلیل۔
اور آگے اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، اور اس لیے کیونکہ حج جو ہے وہ عبادت ہے، وَالْعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ، اور عبادات جو ہیں بِأَسْرِهَا ساری کی ساری مَوْضُوعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ وہ اٹھا لی گئی ہیں عن الصِّبْيَانِ بچوں سے، عبادتیں ساری کی ساری کیا ہے وہ بچوں سے اٹھا لی گئی ہیں اور ان پر عبادتیں واجب نہیں ہیں بھائی، تو لہذا حج بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی بچے پر فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ تو عقلی دلیل ذکر کر دی بھائی کس کی، کہ بچے پر حج فرض نہیں ہے، اور غلام پر بھی اسی طرح یاد رکھیے حج فرض نہیں، ایک تو جیسے حدیث میں آیا، اور نیز اس لیے کیونکہ غلام جو ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور جب کسی چیز کا مالک نہیں تو زاد اور راحلہ کا بھی مالک نہیں، اور حج تو واجب ہی کس پر ہوتا ہے جو کس چیز کا مالک ہو، زاد اور راحلہ کا مالک ہو، جو اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو بھائی۔ والعقل شرط لصحت التکلیف، عقل بھائی متن میں العقلاء کی قید آئی تھی بھائی، صاحب قدوری نے ذکر کی تھی، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں والعقل شرط لصحت التکلیف، اور عقل جو ہے وہ شرط ہے تکلیف کے صحیح ہونے کی۔ تکلیف کیا معنی جی؟ مکلف بنانا، مکلف بنانا کیا معنی؟ ذمہ دار بنانا، کیا بنانا؟ ذمہ دار بنانا بھائی۔ تو عقل جو ہے وہ شرط ہے ذمہ دار بنانے کے صحیح ہونے کی، کسی کو ذمہ دار بنانا تبھی صحیح ہوگا، شریعت تبھی کسی شخص کو ذمہ دار بناتی ہے عبادات وغیرہ کا کہ جب وہ کیا ہو، جب وہ عقل رکھنے والا ہو، سمجھ میں آئے بھائی جی؟ تو کہتے ہیں والعقل شرط لصحت التکلیف، اور عقل شرط ہے ذمہ دار ہونے کے صحیح ہونے کی۔ وقضا صحت الجوارح، متن میں قید آئی تھی الاصحاء، وہ جو تندرست ہوں یعنی صحیح سلامت ہوں، اس کی بھی وجہ ذکر کر رہے ہیں، وقضا صحت الجوارح، اور اسی طرح ہے اعضاء کا صحیح ہونا، یعنی وہ بھی شرط ہے ذمہ دار بنانے کے صحیح ہونے، اس لیے کیونکہ حج ہے بڑا لمبا سفر طے کر کے جانا ہے، تو اگر ایک شخص اپاہج ہے اور معذور ہے تو وہ تو اتنا لمبا سفر کر کے اور وہاں پہنچ نہیں سکتا اور نیز افعال کو سر انجام نہیں دے سکتا، اسی لیے اعضاء کا صحیح ہونا بھی شرط ہوگا یہاں پر بھائی۔ لِأَنَّ الْعِجْزَ دُونَهَا لَازِمٌ، اس لیے کیونکہ عاجزی اس کے بغیر لازم ہے، اگر تندرست نہیں ہے اپاہج ہے پھر تو وہ عاجز ہوگا، اس کے ساتھ تو عاجزی لازم ہوئی وہ، اور جب عاجز ہے حج کو ادا نہیں کر سکتا تو شریعت بھی پھر اس چیز کا انسان کو مکلف نہیں بناتی جس سے انسان عاجز ہو گئی۔ وَالْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ سَفَرِهِ وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اندھا جو ہے نابینا بھئی، نابینا اگر اس کے پاس زاد اور راحلہ ہے، زاد اور راحلہ ہے تو بھی اس پر حج واجب نہیں امام صاحب کے نزدیک، اور اسی طرح اگر اس کو کوئی رہنما مل جائے، نابینا کو کون مل جائے؟ کوئی رہنما مل جائے جو اس کے رہنمائی کر سکے سفر میں اور افعال حج وغیرہ کے اندر، تو بھی امام صاحب کے نزدیک اس پر حج واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، جبکہ صاحبین فرماتے نہیں، جب اس کو رہنما مل جائے جو اس کی رہنمائی کرے تو پھر اس پر حج کیا ہے؟ واجب ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَالْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ سَفَرِهِ، اور نابینا جب وہ پالے من اس شخص کو، یکفیہ جو اس کے لیے کافی ہو، مؤنۃ سفرہ سفر کی مشقت میں، سفر کی مشقت سے اس کے لیے کافی ہو، ووجد زادا وراحلۃ، اور یہ نابینا زاد اور راحلہ کو بھی پالے، تو لا یجب علیہ الحج، تو اس پر حج واجب نہیں ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک،
خلاف لہما بخلاف صاحبین کے. وقد مر فی کتاب الصلاۃ، اور تحقیق کے بعد گزر چکی ہے کتاب الصلاۃ کے اندر بھائی باب الجمعہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اندھے پر جمعہ فرض نہیں ہے بھائی اندھے پر، تو یہ بات وہاں ذکر ہو چکی. وَأَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ، اور جو اپاہج ہے، اپاہج مقعد کہتے ہیں اپاہج کو بھائی، معذور جو ہے، اور جو اپاہج ہے فعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام صاحب سے روایت یہ ہے کہ انہ یجب، اس پر حج کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی جب کوئی اس کے لیے کوئی اس کے ساتھ ہو تو پھر اس صورت میں اس پر حج واجب ہے. تو وہ فرماتے ہیں فعن ابی حنیفہ، امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ یجب، کہ اس پر حج واجب ہے، لانہ مستطیع بغیرہ، اس لیے کیونکہ وہ استطاعت رکھنے والا ہے، وہ حج کی استطاعت رکھنے والا ہے، بغیرہ اپنے علاوہ کے ذریعے، اپنے علاوہ کسی دوسرے کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے؟ جو اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ رہے، تو اس کے ذریعے یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ حج کی استطاعت رکھنے والا ہے. فَأَشْبَهَ الْمُسْتَطِيعَ بِالرَّاحِلَةِ، تو یہ معذور مشابہ ہو گیا اس شخص کے جو استطاعت رکھنے والا ہے حج کی، بالراحلۃ سواری کے ذریعے. بھائی جیسے عام آدمی ہے، اس کے لیے استطاعت کی شرط لگائی بھائی شریعت نے، من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ زاد اور راحلہ کے ذریعے. جبکہ امام صاحب کے نزدیک ایک تیسری شرط بھی ہے جو آپ نے متن میں پڑھ لی، کہ اس کے وہ تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، معذور نہ ہو. تو امام صاحب کے نزدیک استطاعت دو امروں سے ہوگی، دو چیزوں سے ہوگی. ایک تو زاد اور راحلہ، یعنی مال بھی اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کے اعضاء بھی صحیح سلامت ہوں، معذور اور اپاہج وہ نہ ہو. تو کہتے ہیں فَأَشْبَهَ الْمُسْتَطِيعَ بِالرَّاحِلَةِ، تو یہ شخص اس شخص کی طرح ہو گیا، یہ جو معذور ہے، جو استطاعت رکھتا ہے راحلہ کے ذریعے. بھائی عام آدمی حج کی استطاعت کب رکھے گا؟ جب اس کے پاس راحلہ ہو، سواری کا جانور ہو بھیا، کرایہ پر لے سکے. تو جب عام آدمی کے اندر جیسے راحلہ کے ذریعے اس کی استطاعت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح اپاہج کی جب کوئی مدد کرنے والا اور ساتھ دینے والا ہو تو اس کی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ استطاعت ثابت ہو جاتی ہے. لہذا اس پر بھی پھر حج فرض ہوگا، حج واجب ہوگا. بھائی یہ اندھے کے بارے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں بھائی. ایک روایت کے مطابق اگر رہنما مل جائے پھر بھی اس پر حج واجب نہیں، اور ایک روایت کے مطابق اگر رہنما مل جائے تو پھر حج اس پر واجب ہے، واجب ہے. تو اس قول کے مطابق دیکھیے اپاہج جو ہے، اس کو بھی اگر کوئی مدد والا اور ساتھ دینے والا مل جائے تو پہلے قول کے مطابق، پہلا قول کیا آیا تھا؟ اندھے کو اگر رہنما مل جائے پھر بھی اس پر حج واجب نہیں، تو اس قول کے مطابق اس اپاہج پر بھی حج واجب نہیں ہوگا. اور دوسرا قول کیا تھا؟ اگر اندھے کو رہنما مل جائے تو اس پر حج واجب ہے. تو اس کے مطابق دیکھیے یہ دوسرا قول، یہ جو کتاب میں آیا کہ اپاہج کو بھی اگر کوئی مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا مل جائے تو اس پر بھی حج کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ الْمُسْتَطِيعَ بِالرَّاحِلَةِ. اور باقی اپاہج جو ہے تو امام صاحب سے روایت ہے کہ اس پر حج واجب ہے، اس لیے کیونکہ وہ استطاعت رکھنے والا ہے اپنے علاوہ کے ذریعے. فَأَشْبَهَ الْمُسْتَطِيعَ بِالرَّاحِلَةِ، تو یہ مشابہ ہو گیا اس شخص کے جو راحلہ کے ذریعے استطاعت رکھنے والا ہے. وعن محمد رحمہ اللہ انہ لا یجب، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اپاہج پر حج واجب نہیں، لأنہ غیر قادر علی الاداء بنفسہ، اس لیے کیونکہ اپاہج جو ہے وہ خود ادا پر قادر نہیں ہے. اپاہج تو افعال حج کو خود کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. ہر جگہ پر کیا چاہیے؟ کوئی اس کی مدد کرنے والا
چاہیے بھائی جہاں بھی جانا ہے کوئی اس کو اٹھا کر لے کر جائے اور پہنچائے وہاں پر، تو وہ تو قادر ہی نہیں. بخلاف الاعمى، بخلاف کس کے؟ اندھے کے. اندھے کے بارے میں کیا آیا تھا؟ خلاف لہما، صاحبین کے نزدیک اندھے پر حج واجب ہے. تو یہاں امام محمد رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپاہج پر حج واجب نہیں، بخلاف الاعمى، بخلاف اعمى کے کہ اس پر حج واجب ہے. جی وہی بات ذکر کر رہے ہیں. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپاہج پر حج واجب نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ خود ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. بخلاف الاعمى، بخلاف اندھے کے. لأنه لو هدي يؤدي بنفسه، اس لیے کیونکہ اندھا جو ہے اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے يؤدي بنفسه تو وہ خود ادا کر لے گا. اندھے کی صرف رہنمائی کر لی جائے تو وہ خود کیا کر لے گا؟ ہاں، ہر فعل پر بتاتے جائیں وہ خود کرتا چلا جائے گا خود. جبکہ اپاہج وہ تو ذرا چل پھر ہی نہیں سکتا، وہاں تو ہر وقت جو ہے کسی کے اٹھا کر لے کر جائے اور وہ اب فعل اس کو ذریعے سر انجام دے. تو سمجھ میں آئے بھائی؟ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر بھائی. یہ معنی لِأَنَّهُ لَوْ هُدِيَ يُؤَدِّي بِنَفْسِهِ، اس لیے کیونکہ اندھا جو ہے اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے تو وہ خود ادا کر لے گا. فَأَشْبَهَ الضَّالَّ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ الضَّالَّ عَنْهُ، تو یہ شخص یہ اندھا جو ہے مشابہ ہو گیا وہ جو ضال ہے اس سے، یعنی راستے سے، جس سے راستہ کھو گیا ہے. بھائی راستہ کیا ہے بھائی؟ ضال عن الطریق، جس سے راستہ کھو گیا ہے. یا یوں کہیں وہ شخص جس کو یہ تو پتا ہے کہ حج ارکان دین میں سے ایک رکن ہے، لیکن اس کو راستے کا پتہ ہی نہیں. بیچارہ جس جگہ پر رہتا ہے وہاں کوئی اس کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ حج کہاں کیا جاتا ہے، کس راستے سے جائیں گے، کیسے مکہ پہنچیں گے اور کہاں کہاں ادا کریں گے، کس طریقے سے. تو یہ جو شخص ہے اس سے حج ساقط نہیں، کیونکہ اگر اس کو کوئی رہنما مل جائے گا جو اس کو راستہ بتلا دے گا، حج کے مقامات بتلا دے گا، تو اس کے ذریعے اس کی رہنمائی سے یہ حج ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کو کوئی بھی رہنما مل جائے تو یہ حج ادا کر سکتا ہے. تو اسی طرح اندھا بھی ہے، اس کو بھی اگر کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ حج ادا کر سکتا ہے. تو لہذا یہ اندھا اس کی طرح ہوا، ضال عن الطریق کی طرح ہوا، اور ضال عن الطریق پر تو حج واجب ہے، اس سے حج ساقط نہیں. لہذا اندھے سے بھی حج ساقط نہیں جبکہ اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے. بھائی یہ معنی ہے فَأَشْبَهَ الضَّالَّ عَنْهُ، لہذا یہ نابینا جو ہے یہ مشابہ ہو گیا ضال عن الطریق جو. وَلَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، اور ضروری ہے قدرت زاد اور راحلہ پر. متن میں کیا آیا تھا بھائی؟ اذا قدروا علی الزاد والراحلۃ، جب وہ لوگ قادر ہوں کس پر؟ زاد اور راحلہ پر. تو کہتے ہیں ضروری ہے اس حج میں زاد اور راحلہ پر قدرت کا ہونا. کتنا مال وغیرہ ہو تو اس کو زاد اور راحلہ شمار کیا جائے گا اور اس شخص پر حج واجب ہوگا. تو آپ کو بتلائیں گے کہ راحلہ تو یہ ہے سواری پر قدرت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا مال ہو جس کے ذریعے اونٹ پر مثلا 2 آدمی سفر کرتے ہیں تو وہ ایک آدمی کا کرایہ اس کے پاس ہو. ایک آدمی کا، اس نے خود جانا ہے نا حج پر، تو اس کے پاس اپنا کرایہ ہو، آنے اور جانے کا یہ کرایہ دے سکے سواری کا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ اور اکیلا ہے تو اونٹ کی ایک جانب اس کے لیے کافی ہے یا پورا اونٹ اس کے لیے لینا ضروری ہوگا سفر میں؟ جی بھائی 2 ساتھی مل جائیں گے، ایک اپنی جانب کا کرایہ دے گا، دوسرا اپنی جانب کا کرایہ دے گا. تو لہذا اس کو ضرورت کتنے کی ہے؟ ایک جانب کی ضرورت ہے اپنے سوار ہونے کے لیے. تو پورے اونٹ کا یعنی کرایہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ کتنا کرایہ ہونا ضروری؟ ایک جانب کا کرایہ جس پر یہ سفر کر کے حرم پہنچ سکے اور پھر اس پر واپس آ سکے. تو کہیں گے یہ شخص راحلہ پر قادر ہے. سورج سمجھ میں آ گئے؟
یا اسی طرح بھائی یہ تو عام کمزور آدمی ہے کہ پیدل سفر کرنا، بھائی بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، پیدل چلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بعض دیہات کے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے بڑی قوت دی ہوتی ہے، پیدل چلنا تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ ہاں سامان کا اٹھانا مشکل ہوتا ہے، تو اتنی قدرت ہو کہ وہ ایک بار برداری کے اونٹ کو کرایہ پر لے سکے، جس پر کیا کرے اپنا سامان وغیرہ لاد کر لے جا سکے بھائی سامان وغیرہ، کیونکہ بھائی اب تو اللہ نے بڑی آسانیاں فرما دی۔ پہلے تو حج بڑا مشکل تھا، کھانے پینے وغیرہ کا سامان یہ ساتھ لے کر چلنا پڑتا تھا، جنگلوں سے گزر رہے ہیں، نہ کوئی کھانے کی جگہ ہے نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، وہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، وہیں پر اپنا کھانا تیار کرتے تھے اور پھر اس طرح سفر کرتے ہوئے جاتے تھے بھائی۔ تو لہذا ایک یا تو کیا کرے، یا تو اس کے پاس اتنا مال ہو کہ کمزور آدمی ہے تو ایک اونٹ پر سوار ہونے، ایک جانب کرایہ پر لینے کی کے بقدر اس کے پاس مال ہو آنے اور جانے کا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا ایک اونٹ کرایہ پر لے سکے، اپنا سامان وغیرہ لاد، یعنی خود تو مضبوط ہے آرام سے بھائی، قافلے جیسے پہلے سفر کرتے تھے، صبح صبح نکلتے تھے اور پھر ذرا سورج اونچا ہو جاتا دوپہر سے پہلے کیا کر دیتے تھے، پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ تو اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنے سامان کے لیے ایک اونٹ کرائے پر لے سکتا ہے، اور خود تو مضبوط آدمی ہے، پرواہ بھی نہیں، ساتھ چلتا جا سکتا ہے، قوت ہے اس کے اندر، تو پھر اس کے لیے ایک اگر کرائے والا بار برداری والا اونٹ لے سکتا ہے حرم تک جانے کا اور واپسی کا، تو یہ اس کو کیا کہیں گے، یہ راحلہ پر قادر ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، اور ضروری ہے قدرت علی الزاد والراحلہ، زاد اور راحلہ پر، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَقْتَرِي بِهِ شِقَّ مَحْمِلٍ أَوْ رَأْسَ زَامِلَةٍ، اور وہ قادر ہونا ہے اتنی مقدار پر، اتنے مال پر کہ یقتری بھی، کہ کرایہ پر لے سکے اس کے ذریعے شق محمل، محمل وہ جو اونٹ پر سواروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں بھائی، کیا کہیں گے اس کو، پالکی کہیں گے، ہاں جی کجاوا نہیں، کجاوا تو سواری کے لیے نہیں ہوتا، باقاعدہ وہ سواری کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ، بارہ جو بھی ہو، چاہے کجاوے کی صورت میں اس کو بیٹھنے کی جگہ بنا لی جاتی تھی کہ دو سوار اس پر سوار ہوتے، ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف بھائی، تو اس کو محمل کہتے ہیں، محمل۔ تو شق کہتے ہیں جانب کو، ایک حصے کو، کہ وہ قدر ما یقتری بہ شق محمل، وہ اتنی مقدار ہے کہ جس کے ذریعے کرایہ پر لے سکے محمل کی ایک جانب کو، محمل کے ایک حصے کو، اور رأس زاملۃ، زامل وہ اونٹ جو باربرداری کے لیے جس پر سامان وغیرہ لادا جاتا ہے، اسی کی مؤنث زاملہ ہے بھائی، اور رأس زاملۃ، یا کیا اتنا مال ہو جس کے لیے کرایہ پر لے سکے رأس زاملۃ، ایک فرد زاملہ، ایک فرد یعنی ایک اونٹ کرایہ پر لے سکے۔ وقدر النفقۃ ذاہبا وجائیا، اور نفقے کی مقدار ذاہبا وجائیا، اس حال میں کہ وہ جانے والا ہو اور آنے والا ہو، یعنی آنے اور جانے کے بقدر نفقے کی مقدار بھی اس کے پاس ہو بھائی۔ لأنہ علیہ السلام، دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ یہ آپ نے کیسے قید لگا دی زاد اور راحلہ کی اور ان کی تفصیل کی، کہتے ہیں لأنہ علیہ السلام سئل عن السبیل الیہ، کہ حضور علیہ السلام سے سبیل الی الحج کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ تو قرآن میں کیا فرماتے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، اس کی کیا تفسیر ہے، کیا معنی ہے، فقال الزاد والراحلۃ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زاد اور راحلہ ہے، اس کے ذریعے استطاعت ہوگی۔ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْتَرِيَ عُقَبَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، یہاں سے دوسری بات بتلا رہے ہیں
کہ بھئی ایک شخص ہے اس کے پاس اتنا مال تو نہیں کہ وہ یہاں سے لے کر مکہ تک سواری کے جانور کو کرایہ پر لے اور وہاں سے لے کر یہاں تک واپسی پر جتنا کرایہ بنتا ہے اتنا مال تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اور آدمی کے ساتھ مل جاتا ہے اور دونوں جو ہیں یہ مل کر کرایہ دے دیتے ہیں مکہ سے آنے جانے کا، مکہ تک آنے جانے کا، اور باری باری اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، پہلے ایک سوار ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے اور پھر دوسرا۔ تو اب دیکھو معلوم ہوا اس کے پاس پورا مال نہیں ہے، بلکہ باری کے اعتبار سے تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن خود یہ پورے سفر کے لیے اس کے پاس سواری کا جانور نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی حج واجب ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ باری کا اعتبار نہیں ہے، اتنا مال ہونا چاہیے جس میں خود کیا کر سکے، پورے سفر کا خرچہ اٹھا سکے اور کرایہ دے سکے، پھر اس پر حج واجب ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے یعنی صرف باری باری کے برابر مال ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں، کیونکہ راحلہ کا ہونا تمام سفر میں ضروری ہے بھائی، تو لہذا اتنا مال ہونا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْتَرِيَ عُقَبَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر ممکن ہو اس کے لیے أَنْ يَقْتَرِيَ کہ وہ کرایہ پر لے لے عُقَبَةَ باری کو، عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ باری کو، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس پر حج واجب نہیں ہے، لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ، اس لیے کیونکہ یہ دونوں آدمی جب باری باری سوار ہوں گے، یہ تعاقب کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یعنی ایک دوسرے کے بعد باری باری جب سوار ہوں گے، لم توجد الراحلۃ فی جمیع السفر، تو راحلہ تو پورے سفر میں نہیں پائی جائے گی، حالانکہ راحلہ کا تو پورے سفر میں ہونا شرط تھا۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ، اور یہ بھی شرط ہوگا کہ یہ زاد اور راحلہ جو ہیں وہ زائد ہوں عن المسکن، اس شخص کی رہائش سے، وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، اور ان چیزوں سے جو اس کے لیے ضروری ہیں، کل خادمی جیسے کہ خادم ہے، وَأَسَاسِ الْبَيْتِ اور گھر کا جو سامان ہے، وَثِيَابِهِ اور اس کے جو کپڑے ہیں، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ، اس لیے کیونکہ یہ چیزیں تو مشغول ہیں کس کے اندر؟ اس شخص کی حاجت اصلیہ کے اندر، اس کی بنیادی ضروریات کے اندر، لہذا ان کا اعتبار نہیں ہے، ان کے علاوہ کتنا مال ہونا چاہیے؟ زاد اور راحلہ کے بقدر۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ فَاضِلًا عَن نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينِ عَوْدِهِ، اور یہ بھی شرط ہوگا کہ وہ زاد اور راحلہ زائد ہو، کس چیز سے؟ اس کے گھر والوں کے خرچے سے، إِلَى حِينِ عَوْدِهِ اس کے واپسی کے وقت تک۔ بھئی یہ شرط آپ نے کہاں سے لگا دی کہ گھر والوں کے لیے بھی واپسی تک کا خرچے کا انتظام ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں بھئی لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے وہ حق مستحق، وہ لازمی حق ہے، للمرأة کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ عورت کا نفقہ وہ خامند پر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا تو یہ اس کا لازمی حق ہے جو دینا پڑے گا، تو یہ عورت کا حق ہوا، تو یہ حق العبد ہوا، کیا ہے؟ بندے کا حق ہے نا، تو یہ حق العبد۔ اور حج کیا ہے؟ وہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے بطور عبادت کے واجب قرار دی، تو ایک طرف ہے حق اللہ، ایک طرف ہے حق العبد بھائی، اور حق العبد وہ مقدم ہے حق اللہ پر، بندے کا حق کیا ہے؟ مقدم ہے کس پر؟ حق اللہ پر، یعنی حق شریعت پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی، عجیب بات، حق اللہ کو مقدم ہونا چاہیے تھا، حق العبد کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق العبد مقدم ہے اور حق اللہ مؤخر ہے۔ کہتے ہیں بھئی یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ حق العبد کیا ہے، اس کو مقدم کرو کس پر؟ حق شرع پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حق العبد کا حق شرع پر مقدم ہونا یہ بھی کس کا حکم ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، یہ شریعت ہی کا حکم ہے، ہم نے نہیں مقدم کیا اس کو حق اللہ پر حق العبد کو، بلکہ یہ شریعت نے ہی مقدم کیا ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ بِأَمْرِهِ، اور بندے کا حق جو ہے مقدم ہے وہ
وہ مقدم ہے شریعت کے حق پر بِأَمْرِهِ ای بِأَمْرِ الشَّرْعِ کس کے حکم سے؟ شریعت کے حکم سے ہی وَلَيْسَ مِن شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهُمُ الرَّاحِلَةُ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو راحلہ کی شرط ہم نے لگائی نا، راحلہ کی شرط ہے حدیث وغیرہ میں، یہ دور والے لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں یا مکہ کے قریب رہتے ہیں، یعنی 3 دن سے کم مسافت پر رہتے ہیں، ان کے لیے راحلہ کی شرط نہیں ہے، ان کے لیے راحلہ کی شرط نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ تو قریب رہتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی اتنی خاص مشقت نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ مِن شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ الرَّاحِلَةُ اور وجوب کی شرطوں میں سے نہیں ہے اہل مکہ پر اور جو مکہ کے ان کے ارد گرد ہیں، ان کے لیے وجوب کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ الراحلۃ سواری، سواری ان کے لیے وجوب کی شرطوں میں سے نہیں ہے، لأنه لا تلحقهم مشقۃ زائدۃ فی الاداء، اس لیے کیونکہ ان کو کوئی زائد مشقت نہیں ملے گی حج کی ادائیگی کے اندر، جب قریب رہتے ہیں تو کوئی زائد مشقت نہیں ہے۔ فأشبہ السعی الی الجمعۃ، تو یہ سعی الی الجمعہ کے مشابہ ہو گیا، ان کے لیے یہ حج کی ادائیگی کس طرح ہو گئی؟ سعی الی الجمعہ کی طرح، اور سعی الی الجمعہ میں کوئی راحلہ کی قید تھی؟ وہاں تو کوئی راحلہ کی قید نہیں، لہذا جب یہ بھی سعی الی الجمعہ کے مشابہ ہوا تو اس کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے راحلہ کی قید نہیں ہوگی۔ بس بہذا هو البنات، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔